نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب اس نشست میں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں ان سے گزارش ہوگی کہ اپنا سوال اردو زبان میں لکھ کر ہمارے اس ای میل ایڈریس پر روانہ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کے جوابات اگلی نشست میں دے دیے جائیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے حامد علی صاحب نے مدینہ منورہ سے۔ آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب، ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہو یا جسے قرآن زیادہ یاد ہو، جبکہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ امام کے لیے اسے مقدم کیا جائے جو زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد اور ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ امامت کے لیے مصلی امامت پر کس کو مقدم کرنا اور کس کو کھڑا کرنا مستحب ہے، یعنی ایسا شخص جو مسائل زیادہ جانتا ہے، دین کا علم زیادہ رکھتا ہے، اس کو کھڑا کیا جائے، یا اس شخص کو کھڑا کیا جائے جو قرآن کریم اچھی آواز میں حروف کے اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مصلی امامت کے لیے عالم کو مقدم کیا جائے، اسے آگے کیا جائے، یا اقرا کو مقدم اور آگے کیا جائے۔ عالم کا معنی جس کے پاس علم زیادہ ہو، اور اقرا کا معنی جسے قرآن کریم کی ادائیگی اچھی طرح آتی ہو یا جس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہو۔ دیکھیے، آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی جو فقہ ہے، اس فقہ کے مسئلہ کو اگر اچھی طرح انسان سمجھ لے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس حدیث مبارک کا معنی کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی فقہ حنفی میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ایک زیادہ علم رکھنے والا شخص ہو اور ایک شخص وہ ہے جو زیادہ اچھی قرات کرتا ہے، تو مصلی امامت کے لیے زیادہ علم والے شخص کو آگے کیا جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 678 میں 678 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے جب ایام تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے وصال فرمانا تھا، تو مرض الوفات میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کچھ زیادہ ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو بتاؤ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بتاؤ کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہاں یہ اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابہ میں دو شخصیات ہیں جن کو دو لقب دیے گئے، نمبر 1 زیادہ علم والا، نمبر 2 بڑا قاری۔ زیادہ علم والا یعنی عالم اور زیادہ قاری یعنی اقرا۔ زیادہ علم والا جو لقب دیا گیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور زیادہ قاری بڑا قاری جو لقب دیا گیا وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 466 میں آپ فرماتے ہیں، کان ابو بکر اعلمنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم ہم سب سے زیادہ تھا، ہم میں عالم زیادہ علم والے تھے۔ اور دوسری جانب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 5005 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابی اقرؤنا، کہ ابی بن کعب ہم میں زیادہ قاری اور بڑے قاری تھے۔ اب دو شخصیات ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
جب مصلی امامت دینا چاہا تو آپ نے اقرا کے حوالے نہ کیا بلکہ آپ نے عالم کے حوالے کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی امامت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل مبارک یہ ہے کہ امامت کے لیے عالم زیادہ علم رکھنے والا بندہ آگے آنا چاہیے، نہ کہ وہ شخص جس کو قرآن زیادہ یاد ہو یعنی اقرا۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری ایام میں جس شخصیت کو مصلی کی امامت دی ہے وہ عالم ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات بھی یہ سمجھ لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث جو میں نے عرض کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جب اس کو کوڈ کیا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب اہل العلم والفضل حق بالامامہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو علم والا اور فضیلت والا ہو امامت میں وہ بندہ مقدم ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کے تحت اس باب کے تحت اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امامت کے مصلی پر عالم کو اور زیادہ علم والے کو آگے آنا چاہیے۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور فقہ حنفی کا موقف واضح ہو جاتا ہے کہ امامت کے لیے عالم کو آگے آنا مستحب ہے، نہ کہ اقرا کو آگے آنا۔ دوسری اہم بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل میں یہ سمجھ لیں کہ قرات کا تعلق صرف اور صرف ایک رکن کے ساتھ ہے، قیام میں آپ نے جو سورت پڑھنی ہے اس کے ساتھ ہے، لیکن علم کا تعلق یہ نماز کے ہر رکن کے ساتھ ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ نماز کے کسی رکن میں کوئی غلطی ایسی سرزد ہو جائے کہ عالم ہوگا تو اس کو تو علم ہو سکے گا، لیکن صرف قاری ہوگا تو اس کو اس غلطی کا ادراک بھی نہ ہوگا اور اس کا ازالہ بھی نہ کر سکے گا۔ اس لیے جو علم پوری کی پوری نماز کے لیے ضروری ہے اس علم کا حامل شخص وہ آگے آنا چاہیے، نہ کہ وہ شخص جو صرف ایک رکن یعنی قرات کا حامل ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت کے لیے آگے عالم اور علم والے کو کرنا چاہیے، نہ کہ اقرا اور زیادہ قرات والے کو۔ جہاں تک دوسری روایت جو آپ نے کوڈ کی ہے اس کا تعلق ہے کہ زیادہ قاری ہو اس کو امام بنایا جائے، تو علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ آپ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پہلے والا حکم تھا وہ منسوخ ہے، اب والا حکم یہ ہے کہ عالم اور علم دین والے شخص کو امامت کا مصلی دینا چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ حدیث مبارک کے خلاف نہیں ہے۔ نور احمد پرکانی صاحب نے بلوچستان سے ہمیں یہ سوال کیا ہے کہ زمین کی خرید و فروخت میں کمیشن لینا کیسا ہے؟ مثلاً ایک ایجنٹ ہے، وہ زمین کے مالک کی زمین فروخت کرواتا ہے تو 1,00,000 روپے پہ 2,000 روپے لینا کیسا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، یہ زمین بیچنے والا ہے، مالک ہے، اور یہ شخص زمین خریدنے والا ہے۔ ایجنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنت کے ذریعے، دوڑ دھوپ کے ذریعے ان دونوں کو ملا کر اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے اس زمین کے مالک کو اس زمین خریدنے والے شخص کے ساتھ کنٹیکٹ کراتا ہے۔ تو دونوں کا کنٹیکٹ کراتا ہے، معاملے کو سلجھاتا ہے، اس کو اس کے پاس لے جاتا ہے، اس کو اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ یعنی ایجنٹ اگر ایسا ہے کہ جس کا کام ان دونوں کو ملانا بھی ہو اور اس ملانے میں اس کی کچھ محنت بھی ہو، کوشش بھی ہو اور دوڑ دھوپ بھی ہو، تو اس شخص کے لیے پھر زمین کے مالک سے 1,00,000 روپے کے حساب سے 2,000 بطور کمیشن لینا جائز ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے، اگر ایجنٹ واقعی اس کام میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دونوں کے آپس میں ملاتا ہے، تو اس کا پیسے لینا یہ جائز ہے اور بالکل درست ہے۔ محمد عزیر صاحب نے ضلع گجرات ہندوستان سے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ چند آدمی مل کر کسی ایسی جگہ پر باجماعت نماز پڑھیں جو کہ شرعی مسجد نہیں ہے،
مثلاً کسی کھیت میں یا کسی اور جگہ پر، تو کیا ان کو مسجد کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، مسجد کے ثواب کے لیے ضروری ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے۔ اگر کچھ افراد ایسے ہیں جو مسجد نہیں گئے، انہوں نے کسی کھیت میں نماز پڑھ لی، کسی کمرے میں نماز پڑھ لی یا فیکٹری کے کسی کونے میں نماز پڑھ لی، تو انہیں جماعت کا ثواب تو ملے گا کیونکہ انہوں نے جماعت سے نماز پڑھی، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے ثواب ان اشخاص کو نہیں ملے گا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اسی کو ملے گا جو مسجد میں نماز پڑھتا ہو۔ اس لیے بغیر کسی عذر کے مسجد کی نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر پایا جاتا ہے، معذور ہے، جا نہیں سکتا، یا اس طرح مریض اور بیمار ہے کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، یا مسجد کا امام ایسا ہے جس کے عقائد و نظریات درست نہ ہوں، تو پھر انسان اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ پھر مسجد میں اگر نہ جائے تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد حمزہ صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ایک اشکال دور کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اشکال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ منورہ یہاں سے لے کر وہاں تک حرم ہے، اس جگہ سے نہ تو درخت کاٹے جائیں اور نہ ہی کوئی بدعت جاری کی جائے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کو حرم نہیں مانتے۔ بظاہر امام صاحب کا فرمان حدیث کے متضاد نظر آتا ہے، کیا ایسا ہی ہے یا سمجھنے میں غلطی لگی ہے؟ وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ حدیث مبارک کے خلاف اور متضاد نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کا موقف احادیث مبارکہ ہی کی ترجمانی ہے۔ اگر امام صاحب کے موقف کو وضاحت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ اشکال بالکل دور ہو جاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس بات کو وضاحت سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان تمام ائمہ محدثین کا یہ فرمانا ہے، لیس للمدینۃ حرم کما کان لمکہ تھا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا حرم ایسا نہیں ہے جس طرح مکہ کا حرم ہے۔ مطلب یہ نکلا، مدینہ کا حرم ہے، مدینہ کی تعظیم ہے، مدینہ کی عظمت ہے، لیکن اس کے حرم کا وہ حکم نہیں ہے جو مکہ کے حرم کا ہے۔ تو امام صاحب مدینہ منورہ کے لیے حرم مانتے ہیں، لیکن اس حرم کے احکامات کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح مکہ مکرمہ کے حرم کے احکامات ہیں، اور یہ نہ ماننا بھی احادیث مبارکہ کی وجہ سے ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے احرام ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو مدینہ میں داخلے کے لیے احرام ضروری نہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امام صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ مکہ کے حرم کا مسئلہ الگ ہے اور مدینہ کے حرم کا مسئلہ الگ ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 5859۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ یہ شکار کیا کرتے تھے، اور شکار کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی کچھ شکار لاتے تھے۔ ایک بار ان کو دیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کو دیر کیوں ہوئی ہے؟ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آج ہم نبت اور قنات مقام سے آگے نکل گئے تھے، اس لیے شکار میں دیر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر مقام عقیق پر جاتے تو میں آپ کو روانہ کرنے بھی وہاں جاتا، اور جب آپ وہاں سے واپس آتے شکار کر کے تو میں آپ کا استقبال بھی کرتا، کیونکہ مقام عقیق مجھے بہت پسند ہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے امام طحاوی رحمہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے شکار کرنے کی تائید فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں فرما رہے کہ تم نے مدینہ منورہ میں شکار کیوں کیا، بلکہ تائید فرمائی اور فرمایا کہ اگر آپ جائیں گے وہاں تک تو میں استقبال کرنے آؤں گا، اور جب آپ جائیں گے تو آپ کو چھوڑنے بھی جاؤں گا رخصت کرنے، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے استقبال کرنے بھی آؤں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کے شکار کرنے کی تائید کرنا
دلیل ہے اس بات کی کہ مدینہ منورہ میں شکار جائز ہے، اور مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں تو مکہ مکرمہ میں شکار جائز نہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ کا حکم اور ہے اور حرم مدینہ کا حکم اور ہے۔ اور تیسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف پر آپ یہ سمجھ لیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی کے نام سے، حدیث نمبر 237 میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا، اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا نغیر کے نام سے، تو وہ پرندہ جب مرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا، روایت طویل ہے، اس بچے سے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پرندہ پالنے پر اس کی نکیر اور اس کو غصہ نہیں ہوئے کہ یہ تو مدینہ ہے، مدینہ کا حکم بھی حرم مکہ والا ہے، لہٰذا پرندے پالنا جائز نہیں، ایسی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈھارس بندھائی ہے، ان سے پوچھا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی پرندہ پال لے تو یہ پالنا جائز ہے۔ حالانکہ مکہ کو دیکھا جائے تو مکہ میں پرندوں کو پکڑنا اور انہیں پنجروں میں بند کرنا اور انہیں قید کرنا یہ مکہ میں جائز نہیں ہے۔ تو ان تین دلیلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکہ کے حرم کا حکم الگ ہے اور مدینہ منورہ کے حرم کا حکم الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ مدینہ منورہ کے حرم کو مانتے ہیں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حرم کا حکم ایسے نہیں جس طرح مکہ کے حرم کا حکم ہے۔ تو امام صاحب کا موقف یہ احادیث مبارکہ کے خلاف نہیں، احادیث مبارکہ کی ترجمانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد سعید قریشی صاحب، آپ ممبئی ہندوستان سے سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے سفر طے کرنا ہے 1800 کلومیٹر کا، لیکن جہاں پر جانا ہے وہ بھی میرا وطن ہے، مطلب میرے والدین کا گھر ہے، تو اس صورت میں ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے، آپ کے والدین کا گھر ہے اور آپ اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، اگر آپ یہاں سے بالکل سکونت اپنی ترک کر چکے ہیں، آپ کی نیت میں نہیں کہ میں یہاں پر واپس آ کر رہائش کروں گا، بالکلیہ اگر آپ یہاں سے چلے گئے اور آپ دوسری جگہ پر مستقل طور پر شفٹ ہو گئے اور آپ نے اس دوسری جگہ کو ہی اپنا وطن اصلی شمار کر لیا، وہیں پر آپ مستقل رہنے لگے، تو پھر اگر آپ وہاں سے اپنے والدین کے گھر آئیں تو آپ یہاں آ کر مسافر ہوں گے اگر 15 دن سے کم کی نیت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کا گھر اب آپ کا گھر نہیں رہا، اب آپ یہاں پر مسافر شمار ہوں گے۔ صرف والدین کا اس جگہ پر رہ لینا آپ کے وطن اصلی بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وطن اصلی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی یہاں پر واپس لوٹنے کی اور یہاں پر سکونت اختیار کرنے کی نیت بھی باقی ہو۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ آپ کی نیت باقی ہے کہ آپ یہیں سکونت اختیار کریں گے، تو پھر جب آپ یہاں پر آئیں تو یہاں پر آپ مقیم شمار ہوں گے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ محمد عاصم جمال صاحب، آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام نبی معصوم ہوتے ہیں، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں تشریف لائیں گے تو معصوم ہونے کی صفت ان کے اندر ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، یہ جو عصمت ہے، معصوم ہونا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ جو بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، تو نبی بھی تھے اور نبوت کے ساتھ جو خاصہ ہے معصوم ہونے کا، وہ معصوم بھی تھے۔ نہ ان سے صغیرہ گناہ سرزد ہوئے اور نہ ہی ان سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے۔ یہ تمام اہل اسلام کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے تو اس وقت آپ نبی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ آپ کی نبوت اس وقت نہ ہو، آپ اس وقت نبی ہوں گے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کے ساتھ صفت عصمت اور معصوم ہونا یہ لازم ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے آپ نبی بھی ہوں گے اور آپ معصوم بھی ہوں گے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔
عبدالرحمن صاحب آپ کرک سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کبھی ایسی نکاح کی تقریب میں جاتے ہیں جہاں لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے متعلق میرے چند سوالات ہیں۔ کیا اس کھانے کو ہم ولیمہ کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 2، یہ کھانا کھانا کیسا ہے؟ نمبر 3، اگر کسی کے گھر بارات آئے تو کیا وہ ان کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عبدالرحمن صاحب، آپ کے سوالات کے جوابات بالترتیب عرض کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک لڑکی والوں کا بارات آنے والے جو مہمان ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، اسے ولیمہ نہیں کہا جا سکتا، اسے آپ ویسے اکرام کہہ سکتے ہیں، مہمانوں کی تعظیم کہہ سکتے ہیں، اور مہمانوں کو کھانا کھلانا کہا جا سکتا ہے۔ جو شرعی طور پر ولیمہ ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ دولہا کی اور لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ یہ کھانا کھانا کیسا ہے، اگر بارات لڑکی والوں کے گھر گئی ہے اور جبراً وہاں پر کھاتے ہیں کہ نہیں ہم آئیں گے اور کھانا یہیں کھائیں گے، تو جبراً کسی کھانا تو جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مہمان ہیں اور جس کے گھر میں مہمان آتا ہے، نمود و نمائش سے بچتے ہوئے، جبر سے بچتے ہوئے اور اعتدال کے ساتھ اگر کسی کا اکرام کر دیا جائے تو پھر جس کا اکرام کیا جائے ان کے لیے کھانا جائز ہے۔ لڑکی والوں کے پاس جب بارات آتی ہے تو وہ اکرام کے طور پر، اعزاز کے طور پر اگر بارات کو اور آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں نمود و نمائش سے بچتے ہوئے، اسراف سے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اگر وہ کھانا کھلاتے ہیں تو ایسا کھانا کھانے کی گنجائش ہے، ایسا کھانا جائز ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر کسی کے گھر بارات آئے تو کیا وہ ان کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ جی ہاں، کھلا سکتا ہے اور کھلانا بھی چاہیے۔ جب لڑکی والوں کے گھر بارات آئے گی تو ان کے مہمان ہیں، اور مہمان کا اعزاز اور اکرام تو اپنے استطاعت کے مطابق اور حیثیت کے مطابق بالکل کرنا چاہیے، لیکن بہرحال لڑکی والوں کی جانب سے جو کھانا کھلایا جائے گا اسے ولیمہ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ فردوس جہاں بنت محمد شفیع الدین حیدرآباد ہندوستان سے آپ سوال کرتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر راستے میں ترکاری یا میوہ پڑا ہوا پایا جائے تو جس کا راستے میں پڑے رہنے کی وجہ سے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یا کوئی ترکاری اور پھل کسی بس یا آٹو میں بھول کر چلے جائیں تو ہمیں اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر چیز کوئی معمولی سی ہے، کوئی بسکٹ کا پیکٹ ہے، کوئی چھوٹا موٹا میوہ ہے، چھوٹے موٹے پھل اور ترکاری ہے، تو اگر معمولی سی چیز ہے تو اسے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قیمتی چیز ہے، بہت ہی عمدہ اور قیمتی میوہ تھا، یا کچھ رقم تھی، یا کوئی اور قیمتی سامان تھا، تو اسے استعمال کرنا درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی اور قیمتی چیز ہے تو اس کا اعلان کیا جائے۔ اعلان سے مراد مثلاً جس جگہ پر وہ چیز پائی گئی تو اس کے قرب و جوار میں اعلان کرایا جائے، وہاں پر وہ لوگ جو چلتے پھرتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں یا کوئی مارکیٹ ہے، تو وہاں پر کوئی اشتہار لگا دیا جائے کہ یہ چیز ملی ہے، اپنا نمبر بھی دے دیا جائے۔ اگر اس کا مالک مل جاتا ہے تو چیز واپس کر دی جائے، اور اگر مالک اس کا نہیں ملتا تو انسان اگر خود صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس مال کو یا اس چیز کو جو ملی ہے وہ خود استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو کسی غریب کو وہ صدقہ کر دے۔ صدقہ کرتے ہوئے نیت یہ کرے کہ جس شخص کی یہ چیز ہے یہ اس کی جانب سے میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب اسی کو ملے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کچھ عرصہ بعد وہ شخص آ جاتا ہے کہ چیز میری ہے تو پھر آپ کے ذمہ دینا لازم ہے، آپ اس کو دیں، باقی جو آپ نے صدقہ کر دی ہے وہ آپ کی جانب سے انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ ہے تو بڑی سی، مثلاً کوئی ایسی ترکاری ہے یا ایک ایسا پھل ہے جو زیادہ ہے، لیکن اس کا اعلان کریں اور اعلان کرتے کرتے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو حتی الامکان اعلان کر لیں۔ اگر اس کا کوئی شخص نہیں مل رہا تو اسے جو ترتیب عرض کر دی گئی ہے اس کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ندیم اختر صاحب صوبہ بہار انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ داڑھی کتنی مقدار ضروری ہے، اور کیا ایک مشت سے زائد داڑھی کو کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ جہاں تک داڑھی کا تعلق ہے تو داڑھی رکھنا واجب ہے،
یہ احادیث مبارکہ سے واضح طور پر اس کا ثبوت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کٹانے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وفر اللحا اوفر اللحا، اس طرح کے الفاظ احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھا کرو۔ تو داڑھی کا بڑھانا اور داڑھی کا لمبا رکھنا یہ واجب ہے، اور واجب مقدار آپ نے لکھا کہ داڑھی کتنی مقدار ضروری ہے، 1 مشت کی مقدار داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور اس سے زائد داڑھی کو اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو اس کے کاٹنے کا ثبوت، تو اس کے کاٹنے کا ثبوت احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحیح بخاری حدیث نمبر 5892 میں مذکور ہے کان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب آپ حج کرتے یا عمرہ کرتے تو داڑھی مبارک کو آپ پکڑ لیتے اور ایک مشت سے جو حصہ زائد ہوتا آپ اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 25479 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو 1 مشت سے زائد حصہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 25473 میں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے متعلق منقول ہے کہ آپ اپنے بال رخساروں سے کاٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 109 پر حضرت محمد بن کعب اور قرظی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ حضرت محمد بن کعب اور قرظی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و عمل سے نوازا تھا۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اس بات کے قائل تھے کہ حج میں داڑھی کے کچھ بال کاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح بہت بڑے فقی گزرے ہیں مدینہ منورہ کے، قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 25476 میں منقول ہے کہ جب آپ اپنے سر منڈاتے تھے تو آپ اپنی مونچھوں اور داڑھی کے بال کاٹتے تھے۔ اس طرح کئی اور روایات موجود ہیں جن سے بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی داڑھی کے 1 مشت سے زائد بالوں کو کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، یہ کاٹنا جائز ہے۔ جو لوگ کاٹنے کو بالکل غلط، حرام اور ناجائز کہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شخصیات ایسی شخصیات ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک کی ترجمانی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ جب یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود داڑھی کو 1 مشت سے زائد کاٹ رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک کی عملی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ داڑھی اگر بڑھانی ہے تو 1 مشت تک بڑھائیں، 1 مشت سے زائد کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ تو ہم جس طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ کے عمل مبارک کو بھی مانتے ہیں۔ دونوں کو ماننے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ محمد فواد صاحب گجرات انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، 2 سوال ہیں ان کے۔ پہلا سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، اس کے متعلق کوئی ایسی کتاب مل سکتی ہے جس میں احادیث مبارکہ سے نماز کو بیان کیا گیا ہو؟ دیکھیے، اس موضوع پر ہماری نظر میں بہت جامع، مفصل اور مضبوط کتاب ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نماز اہل السنت والجماعت ہے۔ ایسی کتاب ہماری نظر میں اس جامعیت کے ساتھ نہیں لکھی گئی۔ استاذ محترم نے اس میں شروع سے لے کر آخر تک نماز کا مکمل طریقہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے نماز اہل السنت والجماعت، اور بحمد اللہ تعالیٰ
ایسی عمدہ کتاب ہے کہ اس کی کئی ایڈیشنز نکل چکے ہیں، انگلش میں بھی، گجراتی میں بھی، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی یہ موجود ہے، اور عربی زبان میں بھی یہ چھپ چکی ہے۔ تو مختلف زبانوں میں اس کا بحمد اللہ تعالیٰ ترجمہ ہو چکا ہے، بہت عمدگی کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے۔ جہاں احادیث مبارکہ کو استاذ محترم نے کوٹ کیا، ان کا ترجمہ اور ساتھ ان کا حوالہ بھی دیا ہے، تاکہ اگر کوئی صاحب مزید تحقیق کرنا چاہیں تو وہ اصل ماخذ پر جا سکیں اور اصل ماخذ سے احادیث مبارکہ کو دیکھ سکیں۔ تو میں آپ سے بھی اور اپنے تمام سامعین سے یہ مشورہ ان کو عرض کروں گا کہ نماز کے موضوع پر احادیث کا ایک جامع انسائکلوپیڈیا استاذ محترم کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی محنت کے ساتھ استاذ محترم نے اس کتاب کو تالیف فرمایا ہے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں ہم سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، اس کا بھی حوالہ دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ امام جب قرات کرے، چاہے وہ قرات سری کرے آہستہ، چاہے وہ قرات جہری کرے اونچی آواز میں، تو مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ اور اس موضوع پر استاذ محترم کی اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ دلائل موجود ہیں، اور استاذ محترم کی مرتب کردہ فائل ہے ترک قرات خلف الامام، اس کو بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ احناف ڈیجیٹل لائبریری پر یہ یونیکوڈ میں فائل موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ احادیث اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روح سے واضح ہوگا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ سر دست میں ایک دو دلائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، محمد بن کعب القرظی، ان کی سند سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ پڑھتے تھے آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے وہی کچھ پڑھتے تھے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو آپ کے صحابہ بسم اللہ پڑھتے، اور آپ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد والی سورت ختم فرماتے تو پچھلے جو مقتدی ہیں صحابہ وہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ معاملہ چلتا رہا تاکہ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ نازل ہوئی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام خاموش رہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرات فرماتے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس تفسیر سے بات واضح ہوتی ہے کہ امام کا کام پڑھنا، قرات کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ بھی وہی پڑھے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کی سورت بھی وہی پڑھے۔ مقتدی کا کام فانصتو یعنی خاموش رہنا ہے، لہٰذا ہمیں قرآنی حکم کے مطابق ہی اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوسری دلیل صحیح مسلم اور حدیث نمبر 404، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب آپ نماز پڑھیں تو آپ اپنی صفوں کو درست کریں، ثم لیؤمکم احدکم، پھر کوئی بندہ تم میں سے امام بن جائے، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے آپ بھی تکبیر کہیں، واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو آپ خاموش رہیں، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آپ آمین کہیں۔ یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے، امام کا کام قرات کرنا ہے اور مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے۔ اسی طرح دلیل نمبر 3 بھی سمجھ لیجئے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 846، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے، فاذا کبر فکبروا فاذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ سورۃ الفاتحہ ختم کرے تو تم آمین کہو۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام کا کام سورۃ الفاتحہ اور بعد والی سورت پڑھے اور مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے۔ تو مزید تفصیل آپ کو نماز اہل سنت والجماعت اور استاذ محترم کی مرتب کردہ فائل ترک قرات خلف الامام میں مل سکتی ہے، اسے ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔
حافظ مدثر احمد صاحب کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں، معلوم یہ کرنا تھا کہ نومولود بچہ کے بال کتنے دنوں کے اندر کاٹنا مسنون ہے، اور کیا لڑکے کے لیے عقیقہ میں 2 بھیڑوں کا ذبح کرنا ضروری ہے، یا اگر کسی کو صرف ایک بھیڑ ہی میسر ہو، دوسری کی گنجائش ہی نہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا شرعی احکام اس کے مختلف علماء نے لکھے ہیں۔ حکم اس کا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس بچے کا نام رکھا جائے، اچھا سا نام ہو۔ ساتھ ساتھ ہے کہ اس بچے کا اگر استطاعت ہے انسان کے پاس تو عقیقہ کرے، لڑکا ہے تو 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو پھر 1 بکری۔ بکرے سے مراد بکرا بھی ہو سکتا ہے، دمبا بھی ہو سکتا ہے، مینڈھا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بڑا جانور ہے تو بڑے جانور میں حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں، عقیقہ کیا جائے، اور عقیقہ کرنے کے بعد پھر بچے کا سر منڈایا جائے 7ویں دن۔ سر منڈا کر جو اس کے سر کی بال ہیں چاندی کے برابر اس کو تولا جائے، جتنی چاندی اس کے وزن کے برابر ہو تو ہم وزن چاندی کو راہ خدا میں صدقہ کر دیا جائے۔ تو یہ احکام ہے اس بچے کے، اور 7ویں دن کرنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ عقیقے کے متعلق حکم یہ ہے کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہ ہو سکا تو پھر اگلے 7ویں دن یعنی 14ویں دن، اگر 14ویں دن نہ ہو سکا تو پھر 21ویں دن، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر 21ویں دن بھی کوئی عقیقہ نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد جس وقت بھی کر لے گا کیا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی حیثیت مباح اور جواز کی ہو جاتی ہے۔ لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر 7، 14 اور 21ویں دن نہ کیا، کسی اور دن کیا، تو بہتر یہی ہے کہ پھر اسی 7ویں دن کے حساب کا بھی خیال رکھا جائے تو بہت مناسب ہے۔ بہرحال دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو 2 بھیڑیں یا 2 حصے میسر نہ ہوں تو ایک سے، جی ہاں، ایک ہی اگر میسر ہے تو اس کو رائے خدا میں دے دے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عقیقہ کا جانور ایسا ہو جس طرح قربانی کا ہو، بے عیب ہونا چاہیے، اور جو شرائط اور احکام قربانی کے جانور کے ہیں وہی شرائط اور احکام عقیقہ کے جانور کے ہوں۔ اگر آپ کے پاس 2 کی گنجائش نہیں ہے تو 1 بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ محمد ابرار مصطفیٰ صاحب آپ سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دم کر کے پھونک مارنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جی ہاں، احادیث مبارکہ سے دم کر کے پھونک مارنے کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر ان کو پھونک مارتے، پھونک مارنے کے بعد اپنے پورے جسم پر ان کو پھیر لیا کرتے تھے۔ تو دم کرنا اور دم کر کے پھونک مارنا یہ اس روایت سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3885 حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ آپ جب بیمار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر دعا کی، اکشف الباس رب الناس عن ثابت بن قیس بن شماس، یا اللہ ثابت بن قیس بن شماس ان سے بیماری کو دور فرما۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی بطحان کی کچھ مٹی لی، آپ نے اس مٹی کو پانی میں ڈالا، اس میں پیالے میں ڈالا، اور آپ نے پھر پانی کو اوپر ڈال کر پھونک مارا اور اس کو پھر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے اوپر انڈیل دیا۔ تو یہاں اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دم کرے اور دم کر کے پھونک مار لے تو یہ پھونک مارنا ان احادیث مبارکہ کی روح سے جائز ہے اور درست ہے، ان احادیث مبارکہ کی روح سے۔ انہی سوالات کے ساتھ آج کی ہماری اس محفل کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دن، ہمارے رات، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ انہی سوالات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔